بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج ایک نئی نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی قدر، اس سے قبل ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ سردیوں میں مردانہ طاقت کو ہم کس طرح بحال کریں، اور اپنے جسم کو یعنی جسم کے اندر جو سستی ہے اور انتشار کا نہ ہونا، اس کے لیے میں ایک نسخہ دے چکا ہوں جو آپ دوستوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ آج جو میں آپ کے سامنے نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی سمپل سا آسان سا نسخہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں اور سردیوں میں اپنے جسم کے اندر انتشار کی ایک لہر کو دیکھیے، اور آپ کے جسم کے اندر جو طاقت اور قوت پیدا ہوگی، اس کا آپ انشاءاللہ خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ جسم کے اندر یعنی شہوت اور اسی کے ساتھ ساتھ انتشار کی کثرت رہے گی اس نسخے کے استعمال سے، اور آپ کی جو سردیوں کی راتیں ہیں وہ انشاءاللہ جو میرے شادی شدہ دوست ہیں ان کی یہ جو راتیں ہیں اس نسخے کے استعمال کے بعد وہ بہت ہی لذیذ ہوں گی، اور آپ اس نسخے کی انشاءاللہ خود تعریف کریں گے کہ اس نسخے میں کیا کیا کوالٹی اور کیا کمالات ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مچھی لینی ہے۔ مچھلی آپ کوئی اچھی کوالٹی کے لیں، کیونکہ اکثر دوست مختلف مقامات پر ہوتے ہیں جہاں سے کوئی خاص چیز میسر بھی نہیں ہوتی۔ جو بھی اچھی سی مچھی آپ کو مل جائیں، آپ نے مچھی لے کر کے اس کے صفائی کرنے کے بعد آپ نے لونگ اور دار چینی لے کر کے سب جب آپ صاف کریں، جس وقت آپ نے اس کو مسالہ لگانا ہے، لونگ اور دار چینی اس کا آپ نے اگر جائفل بھی مل جائیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں۔ لونگ، دار چینی اور جائفل، یاد رہے کہ جائفل وہ چیز ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا کام ہے، یہ طالب ہے۔ طالب کا معنی یعنی یہ انسان کو طلبگار بناتا ہے جب تک یہ اپنی گھر والی سے ملاپ نہ کریں۔ اس کے اندر یعنی اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ یہ انسان کے اندر طلب پیدا کرتا ہے کہ اب میں اپنی گھر والی سے صحبت کر ہی لوں۔ تو آپ نے لونگ، دار چینی اور جائفل اس کو برابر مقدار میں لے کر کے اس کو پاؤڈر بنانا ہے، اور مچھلی کو آپ نے پکانے سے پہلے جو صفائی کر چکے آپ نے تیل میں ڈالنا ہے، تو تیل میں ڈالنے سے قبل آپ اس پاؤڈر کو جو لونگ، دار چینی اور جائفل کا بنا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر چھڑکنا ہے، تاکہ یہ اس کے اندر کچھ دیر اس کو چھوڑے، تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ مچھلی کے گوشت میں شامل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، فرائی کر کے آپ نے اس کو کانا ہے، اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اگر آپ کو آسانی رہے اور کوئی مشکل نہ رہے تو آپ لونگ اور دار چینی اس کا کاوا بنا لیں۔ لونگ اور دار چینی کا کاوا بنا کر کے وہ اس کے بعد کانا کا کے اس مچھلی کو کا کے اس کے بعد آپ نے لونگ اور دار چینی کا کاوا 1 کپ آدھا کپ جتنا آپ آسانی سے پی سکیں وہ اس کے اوپر پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ 1 ہفتہ اس کو استعمال کریں۔ رات کو آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، اگر رات نہیں ہو تو دن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹائمنگ اور وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس کو کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کاوا پینا ہے لونگ، دار چینی کا۔ انشاءاللہ آپ اس کو 7 دن استعمال کریں۔ اگر آپ کی جیب آپ کو اجازت دے تو آپ اس سے مزید بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سردیوں میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس نسخے کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ یہ آپ کو نئے سرے سے جوان بنا دے گا۔ آپ کے جسم کے اندر ایک ہلچل سی مچ جائے گی اور آپ کے جسم میں ایک پھرتی پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ کی شادی نہیں تو آپ کو یہ شادی پر مجبور کرنے والا نسخہ ہے۔ اتنی پاور اللہ نے اس میں رکھی ہے۔
تو لہٰذا آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں۔ ایک بات یاد رہے، جس تیل میں آپ اس کو فرائی کریں گے اگر اس میں سے کچھ تیل بچ جائے تو آپ نے اس تیل کو لے کر کے تلا کرنا ہے۔ تلا مانا آپ نے اس کو نفس پر ہلکا سا اس کا مساج کرنا ہے، وہی تیل کامیاب تلا ہے۔